بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، موجودہ تحریک انصاف کی حکومت کے متعلق ہمارے تجزیہ نگاروں کی مختلف آراء سامنے آئی ہیں۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حکومت اور افواج پاکستان ایک پیج پر نہیں ہے، جس طرح سے یہ لوگ ماضی میں دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ افواج پاکستان اور حکومت، دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت ایک پیج پر ہے، اس وقت ایک پیج پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت چند گھنٹوں کی مہمان ہے، کچھ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وقت اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل اس سنہریوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہے۔ لیکن دوسری جانب جو اس سلسلے میں منظر پیش کیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نگران حکومت کی جو ہے وہ کوئی سیٹ اپ بنا لیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں مسلم لیگ نون کے میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم ایک سال کے لیے وزیر اعظم بنا کر انہیں ان شرائط پر وزیر اعظم بنایا جائے گا کہ وہ ایک سال میں انتخابات کروا کر اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کر دیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کے حلقوں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ پیشکش کی ہے کہ ان کا وزیر اعظم لیا جائے، اور وہ ایک سال میں ضمانت دیتے ہیں کہ ایک سال میں ملک میں عام انتخابات کا انعقاد کروا کر اقتدار منتخب نمائندوں کو دے دیں گے۔ جب ہم نے پیپلز پارٹی کے حلقوں سے معلومات کرنا چاہی تو ان کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے از خود وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سال کے لیے اگر پیپلز پارٹی کو اقتدار دے دیا جائے تو وہ ملک میں منصفانہ آزادانہ انتخابات کروا کر اقتدار منتخب نمائندوں کو سونپ دیں گے۔ لیکن اس حوالے سے مسلم لیگ نواز کے جو ہیں کچھ تحفظات ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اقتدار دیا جائے۔ اور دوسری جانب پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آصف علی زرداری جو کہ نیب کورٹ میں جن کے متعدد کیسز زیر سماعت تھے، انہوں نے نیب کورٹ میں اپنی حاضری کو مستثنی قرار دلوانے کے لیے کچھ میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیے، جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے چونکہ ان کو بھولنے کی عادت ہے اور ان کی جو صحت وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ روز کورٹ میں پیش ہوں، تو اس وجہ سے ان کو حاضریوں سے استثناء قرار دیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر انہیں وزیر اعظم نامزد کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس رپورٹ کی وجہ سے ان کی وزارت عظمیٰ کو چیلنج کریں گے، اور پھر کورٹ میں پیش کی جائے گی اس رپورٹ کے کہ ایسے شخص کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے جنہیں بھولنے کی عادت ہے اور جو ہے جن کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو آصف علی زرداری کے معاملات تو یہاں آ کر بالکل ختم ہو جاتے ہیں کہ انہیں کوئی نگران وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف پر تمام جماعتیں متفق ہو چکی ہیں، اور چیف آف دا آرمی اسٹاف بھی یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کیا جائے ایک سال کے لیے یا 6 ماہ کے لیے، تاکہ نئے انتخابات جو ہیں وہ ملک میں کرائے جا سکیں۔ ناظرین، ایک فارمولہ تو یہ تھا ڈیزائن کیا گیا ہے اسلام آباد میں جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، لیکن ایک دوسرا فارمولہ جو وہ ڈیزائن کیا جا رہا ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب کو ایک مرتبہ پھر ایکسٹینشن دیے جانے کا امکان ہے، اور انہیں 2 سال کی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے تاکہ وہ جو معاملات ہیں وہ سنبھال سکیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کو بھی 2 سال کے لیے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ اب آرمی چیف کو اور جسٹس گلزار کو جو 2 سال کے لیے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اس کے پس پردہ کچھ ایسے معاملات، ایسے حقائق ہیں جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جسٹس گلزار صاحب کو تو ایکسٹینشن غالباً اس لیے دی جا رہی ہے، جو ہم نے سنا ہے یا جس کے لیے متعلق لوگوں کا تجزیہ ہے، کہ جسٹس گلزار صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں۔ اگر جسٹس گلزار صاحب کو ایکسٹینشن نہ دی گئی تو جسٹس فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے، نہ صرف افواج پاکستان بلکہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ اس موجودہ تحریک انصاف حکومت کے لیے بھی درد سر بن سکتے ہیں۔ اس لیے اس معاملے پر وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان کئی مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ مشاورت بھی ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں دونوں شخصیات ایگری بھی ہوئی ہیں ماضی میں، اور آئندہ بھی اس معاملات پر وہ کوئی بھی اقدام کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری جو افواج پاکستان ہے اس میں بعض لوگوں کو جسٹس گلزار سے یہ تحفظات ہیں کہ انہوں نے گزشتہ دنوں سیکرٹری ڈیفینس کو سپریم کورٹ میں بلا کر جو آرمی کی جگہوں پر کمرشل تعمیرات کی گئی تھی اس کے متعلق احکامات صادر فرمائے تھے۔ اس سلسلے میں آرمی میں جو اسٹیبلشمنٹ میں ان سے متعلق تحفظات پائے جاتے ہیں، لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو بلا کر ان کا جو ہے وہ ان کو اس بات پر ایگری کیا گیا ہے کہ اگر انہیں 2 سال کے لیے مبینہ طور پر اگر ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو وہ کم از کم جو افواج پاکستان کی جانب سے یا ان کی زمینوں پر جو کمرشلائز تعمیرات کی گئی ہیں ان کے متعلق کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اگرچہ وہ یہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ملک میں جہاں بھی انکروچمنٹ ہوئی ہے یا جو غلط تعمیرات ہو رہی ہیں ان کو قبضوں کو چھڑایا جائے۔ تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جسٹس گلزار صاحب کو 2 سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی، اور اس ایکسٹینشن میں وہ نہ صرف ملک بھر میں جو غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں یا جو انکروچمنٹ ہوئی ہیں ان کا صفایا کریں گے، بلکہ آنے والے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا بھی راستہ روکنے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور اس طرح سے نہ صرف موجودہ حکومت بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو درد سر جو فائز عیسیٰ کی صورت میں نظر آ رہا ہے اس سے بھی حکومت اور ہمارے مقتدر حلقوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یہ بھی اطلاعات ہے کہ جسٹس گلزار کے ساتھ ساتھ ہمارے آرمی چیف کو بھی 2 سال کی جو ہے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے شاہد خاقان عباسی کا بھی جو بیان سامنے آیا ہے، ان کا یہ کہنا تھا جب انہیں ان سے ایک سوال کیا گیا کہ جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے متعلق جو ان کے تحفظات تھے، جو بعد میں تحفظات اخبارات کی زینت بنے، الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنے، وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ نواز شریف سے ان کے اختلافات ہیں اس معاملے پر، لیکن انہوں نے گزشتہ دنوں اس کی وضاحت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل قمر باجوہ صاحب کو جب ایکسٹینشن دی جا رہی تھی تو ان کے کسی بھی قسم کے کوئی تحفظات نہیں تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میرے تحفظات یہ تھے کہ اس ایکسٹینشن کو قانونی حیثیت نہ دی جائے، جبکہ قومی اسمبلی میں جو بل پاس ہوا تھا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے، اس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ آرمی چیف کی عمر جو ہے وہ 65 سال ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے اس پر تحفظات تھے، میں یہ چاہتا تھا کہ یہ نہ لکھا جائے بلکہ صرف ایکسٹینشن دی جائے۔ ناظرین، اب اسلام آباد کی راہداریوں سے اب ہم کراچی کی جانب رخ کرتے ہیں۔ جو کراچی کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے وہ بھی بڑی گھمبیر ہے، اور اس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے خلاف صفے آ رہے ہیں، اور ایک وہ جو متنازع بلدیاتی بل ہے جسے صوبائی اسمبلی نے بھاری اکثریت سے منظور تو کر لیا ہے، لیکن اس کو تمام جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں نہ صرف انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے، بلکہ پارلیمنٹ سے باہر، سندھ اسمبلی سے باہر کی جو جماعتیں ہیں جن کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہوا، وہ بھی اس بل کے خلاف ہیں، اور وہ مسلسل اس شہر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں مختلف پروگرام کے ذریعے اپنا سخت احتجاج کر رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں جماعت اسلامی کی جانب سے بھی سخت احتجاج کیا گیا، مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے دیکھنے میں آئے۔ اس کے علاوہ 26 دسمبر کو مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کے چیئرمین آفاق احمد صاحب بھی ایک باغ جناح میں ایک بہت بڑا جلسے کا اہتمام کر رہے ہیں ان کی جانب سے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت اس موقع پر
معاف کیجیے گا، ایک کوئی بہت اہم اعلان کرنے والے ہیں، اور 26 دسمبر کا متحدہ قوم MQM حقیقی کا جو جلسہ ہے وہ سندھ کی شہری علاقوں میں کے حوالے سے بڑا اہم ثابت ہوگا. تو اس حوالے سے بڑی زور شور سے تیاریاں کی جا رہی ہیں. لیکن دوسری جانب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ لنڈن میں متحدہ قومی موومنٹ لنڈن کے قائد الطاف حسین سے بھی مقتدر حلقوں کی بعض شخصیات نے رابطے کیے ہیں. گزشتہ دنوں میں بھی یہ رابطے ہوئے تھے اور اب بھی وہ رابطوں کا سلسلہ جاری ہے. رابطے ٹوٹے نہیں ہیں، لیکن کچھ ان کی مقتدر حلقوں کی کچھ ایسی شرائط ہیں. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ الطاف حسین صاحب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ سے اپنے آپ کو مائنس کریں، یا تو کسی کو اپنا جانشین مقرر کریں یا پھر اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اپنا جانشین مقرر کر کے پاکستان بھیجیں، اور وہ اس پلیٹ فارم سے تو سیاست کر سکتے ہیں. لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ الطاف حسین کو کسی بھی صورت اس بات کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ پاکستان میں سیاست کرے. اس کے علاوہ 9-0 کے حوالے سے 9-0 کو کھولنے کے حوالے سے جو ان کی شرائط تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جب تک آپ اس مائنس کر دیا جائے، آپ کسی کو اپنے جانشین مقرر کریں یا آپ اپنی بیٹی کو اپنا جانشین مقرر کر پاکستان بھیجیں، اس وقت تک 9-0 کو نہیں کھولا جائے گا. میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.